اللہ 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 اللہ۔ اسلام کے آنے سے پہلے جب اہل عرب کے لوگ آپس میں ملا کرتے تھے تو وہ سلام پتہ کیسے کرتے تھے؟ جیسے ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے حیاک اللہ، حیاک اللہ، کہ اللہ تجھے حیاتی دے، اللہ تجھے زندگی دے۔ پھر اسلام جب آیا، اب اسلام کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اپنے اندر بہت سارے معانی، مفاہیم اور مطالب رکھتی تھی، کیونکہ اسلام بڑا وسیع ہے۔ اس کے ایک ایک کلمے کے کئی معانی بنتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معانی نکلتے ہیں۔ اسلام میں وسعت تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کر کہا کہ اب تم نے حیاک اللہ نہیں کہنا، بلکہ جب بھی کسی سے ملنا ہے تو تم نے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں، اس میں بھی تو دعا دی جا رہی تھی نا، حیاک اللہ، کہ اللہ تجھے حیاتی عطا فرمائے۔ اس میں بھی دعا ہے اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے۔ اس کے اندر یہ تو تھا کہ اللہ تجھے حیاتی دے، کیسی حیاتی دے؟ تو صحیح حیاتی گزارے، بیماری والی گزارے یا تندرستی والی گزارے، یہ دعا نہیں تھی۔ لیکن جب اسلام نے آ کر کہا السلام علیکم کہنا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اب سلامتی ہوتی اس پر ہے جو زندہ ہوتا ہے اور حیات ہوتا ہے۔ اب اسلام کے اس ایک السلام علیکم کے اندر کتنا وسیع مفہوم تھا۔ حیاک اللہ میں تو صرف حیاتی کی دعا تھی، لیکن السلام علیکم کے اندر حیاتی کی بھی دعا ہے اور سلامتی والی حیاتی کی دعا ہے کہ اللہ تجھے زندگی دے، لیکن وہ دے جو سلامتی والی ہو، جو برکتوں والی ہو۔ اسلام اپنے معنی، اسلام اپنے الفاظ کے اندر بڑا معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ آج ہم اسلام سے دور ہیں۔ اب یقین کریں ہم بہت دور ہیں، ہمیں وہ السلام علیکم کا جو معنی تھا نا وہ ہم بھول چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تم سلام کے کلچر کو فروغ دو، ہم نے سلام عام کر دیا۔ ہم جاننے والے کو بھی سلام کرتے ہیں، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرتے ہیں، یہ ہم نے عام کر دیا۔ لیکن اس سلام کا جو اصل فلسفہ تھا وہ ہم نے بھلا دیا۔ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ آئیے آج ہم سلام کا فلسفہ سنتے ہیں کہ سلام کا در حقیقت فلسفہ کیا ہے۔ سلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کو کہتے ہیں السلام علیکم، ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم، جبکہ دل سے ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ میاں آج کے بعد میری جانب سے تیرا مال بھی سلامت ہے، تیری جان بھی سلامت ہے، تیری عزت بھی سلامت ہے۔ یہ سلام کا اصل مقصد ہے، یہ سلام کا صحیح معنی ہے۔ جب ہم کسی کو یوں سمجھ کر ہم سلام کرتے ہیں کہ میاں السلام علیکم، ہم دل سے اس بات کی ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ آج کے بعد میری جانب سے تیرا مال بھی سلامت، تیری جان بھی سلامت، تیری عزت اور آبرو بھی سلامت ہے۔ تو آگے سے وہ بھی یہی کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میاں اگر تو نے میری جان، میری عزت، میری آبرو کی سلامتی کی ضمانت دی ہے تو پھر سنو، وعلیکم السلام، میں بھی ضمانت دیتا ہوں آج کے بعد میری جانب سے تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو بھی سلامت ہے۔ آج ہم نے سلام کے فلسفے کو بھلا دیا، لیکن جن لوگوں نے سلام کے فلسفے کو سمجھا ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ بن گئی، ان لوگوں کی زندگیوں کو پھر کتابوں میں رقم کیا گیا اور آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک بہترین نمونہ بنی۔ آئیے آپ کو خلیفہ ہارون الرشید کے دور کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک شخص کو پھانسی ہو گئی۔ جب اس کی پھانسی کا وقت آیا، جس دن اسے پھانسی ہونی تھی، اسے تختہ دار پر لے جانا تھا، تو سپاہیوں نے اس سے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میری آخری خواہش ہے، مجھے خلیفہ وقت خلیفہ ہارون الرشید سے ملا دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری ہارون الرشید سے ملاقات کرا دی جاتی ہے۔ اس شخص کو پکڑا گیا اور خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ سامنے خلیفہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ وزیر نے کہا کہ حضرت اس کو پھانسی ہونے والی ہے، اس کی آخری خواہش آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے دربار میں لایا جائے۔ خلیفہ سامنے ہے۔ وہ جیسے ہی شخص دربار میں پہنچتا ہے، پہنچ کر بادشاہ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے سے بادشاہ بھی سلام کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے وہ اب شخص خاموش ہو جاتا ہے۔ سپاہی کہتے ہیں ملاقات ہو گئی، اور کچھ کہنا ہے؟ کہتا ہے اور کچھ نہیں کہنا۔ سپاہی کہتے ہیں چلو اب تمہیں ہم پھانسی کے لیے لے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، اب تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے، اب تو مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ پورا دربار چونک گیا۔
کہ بھائی آج اس کو پھانسی ہونی ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے پھانسی نہیں دے سکتے؟ وہ کہنے لگا تو مجھے پھانسی اس لیے نہیں دے سکتے، ابھی تو بادشاہ نے میری جان کی سلامتی کی مجھے ضمانت دی ہے، تو مجھے پھانسی کیسے دیکھتے ہو؟ بادشاہ بھی بیٹھا تخت پر چونک گیا، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کب ضمانت دی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ ابھی تو تم نے کہا ہے وعلیکم السلام۔ بادشاہ سمجھ گیا اور اس کے ہونٹوں کے نیچے مسکراہٹ پھیلی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ لوگوں اس کو چھوڑ دو، یہ اسلام اور سلام کے فلسفے کو بھی سمجھ چکا ہے، یہ اسلام اور سلام کے فلسفے کو بھی سمجھ چکا ہے۔ آج ہم اسلام سے دور ہیں، اس لیے ہمیں سلام کا فلسفہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیں صبح ہم کسی سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور پھر شام کو پتہ چلتا ہے کہ ماں بدولت آپس میں لڑ پڑے، اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا، اس نے اس کو گولی مار دی، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کو گالی دے دی، اس نے اس کو لوٹ لیا ہے۔ میں سوال کروں کہ یار آج صبح تو جب ہم ملے تھے ہم نے کہا تھا السلام علیکم اور جواب ملا تھا وعلیکم السلام، میاں ہم نے دونوں کو ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی تھی؟ ہم نے صبح کو ہم ضمانت دے رہے ہیں اور شام کو ہم اس کے دستوں گریباں نظر آتے ہیں۔ مطلب ہم نے سلام کے فلسفے کو نہیں سمجھا۔ ہم دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار کو کہتے ہیں السلام علیکم، وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، اب دکاندار فوراً ڈنڈی مار لیتا ہے، میاں ابھی تو تم نے اس کے مال کی حفاظت کی ضمانت دی تھی کہ وعلیکم السلام، میری جانب سے تمہارا مال بھی سلامت ہے۔ ایک بزرگ گلی میں گزرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، پھر تھوڑی دیر بعد اسی بزرگ کی کوئی بیٹی دروازے سے باہر نکلتی ہے، ہم گندی نگاہ سے اس کو تاڑ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے اس بوڑھے شخص کو اس کی بیٹی کی، اس کی عزت کی سلامتی کی ضمانت دی تھی، حفاظت کی ضمانت دی تھی، پھر ہم کیوں تاڑ رہے ہیں؟ یہ ایک ہے، ایک اسلام کا پہلو، سلام، صرف سلام۔ اگر ہم اس کے فلسفے کو سمجھ جائیں تو خدا کی قسم منہ وڈ کیا ہمارے ملک پاکستان کیا پوری دنیا پر امن قائم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم جس کو سلام کر رہے ہیں السلام علیکم، ہم اس کے فلسفے کو سمجھیں کہ یار میں جو سلام کر رہا ہوں میں اس کے مال، اس کی عزت، اس کی آبرو کی سلامتی کی ضمانت دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم چوری بھی ختم ہو جائے، ڈکیتی بھی ختم ہو جائے، زنا بھی ختم ہو جائے، ہر قسم کا گناہ ختم ہو جائے، یہ بندہ سوچ میں پڑ جائے گا یار میں اس کی بیٹی کو گندی نگاہ سے دیکھوں، ابھی تو میں نے اس کے والد کو اس کی عزت کی سلامتی کی ضمانت دی تھی، یار میں ابھی اس کو لوٹوں، ابھی تو میں نے اس کو، اس کے والد کو، اس کو میں نے ابھی سلامتی کی، مال کی سلامتی کی ضمانت دی تھی، یار میں اس کو گولی مار دوں، نہیں ایسا نہیں کر سکتا، ابھی تو میں نے اس کی جان کی سلامتی کی اس کو ضمانت دی تھی۔ اگر ہم لوگ صحیح معنوں میں اسلام کے صرف ایک پہلو کو سمجھنے والے بن جائیں تو خدا کی قسم ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا کہ اسلام ٹیررسٹ ہے، اسلام کے ماننے والے ٹیررزم ہے، ہم کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں، یار ہمارا اسلام کا ایک پہلو لوگوں کی عزت، مال، آبرو اور ان کی جان کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ ہم کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں اور ہمارا دین کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ہمارے اسلام میں تو پتھر ہٹانے پر بھی نیکی ہے، راستے میں پڑے ہوئے پتھر ہٹانے پر، راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو ہٹانے پر بھی ہمارے اسلام میں نیکی ہے۔ تو بتائیں یہ اسلام دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی کو تھوڑی سی تکلیف ہو وہ چیز دور کر دی جائے تو اسلام نیکی لکھ دیتا ہے؟ بتائیں وہ اسلام کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ آج اسلام کو اگر دہشت گرد کہا جا رہا ہے تو میرے اور آپ کے بدعمالیوں کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ آج ہماری واش روموں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوتے ہیں، کیا اس لیے ہم مانتے ہیں کہ امریکہ کو کوئی شخص آئے گا ہمارے غسل خانے میں یا واش روم میں؟ آج ہماری مسجدوں کے باہر یا جہاں پر بھی کہیں کولر لگے ہوتے ہیں تو اس کے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہم اس لیے مانتے ہیں کہ بلوچستان سے نہیں، کسی دوسرے ملک سے، فلسطین سے یا اسرائیل سے یہودیوں نے آنا ہے، کہیں چوری نہ کر کے چلے جائیں گے، اس لیے مانتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اپنے بھائیوں سے خطرہ ہے۔ میں سادہ لفظوں میں یوں کہوں گا کہ میرے ملک کو مجھ سے خطرہ ہے، میرے ملک کے ایک گندے لوٹے کو بھی مجھ سے خطرہ ہے، میرے ملک کے ایک گلاس کو بھی مجھ سے خطرہ ہے۔ میں سادہ لفظوں میں یوں کہوں گا آج ہم اتنے گر چکے ہیں کہ لوگ ہم پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام تو ایسا نہیں تھا، ہمارے اسلام کا درس بھی یہ ہے۔ میں صرف ایک پہلو کو لے کر نکلا ہوں سرکار، صرف ایک پہلو،
میں آگے نہیں بڑھا. اگر ہم صرف اسلام کے صرف ایک پہلو سلام کو لے لیں اور جب بھی کسی کو سلام کریں اس کا فلسفہ سمجھ کر سلام کریں تو خدا کی قسم ہمارے علاقے کے اندر لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی, ہمارے علاقے کے اندر لوگوں کے مال بھی سلامت ہوں گے, ہمارے علاقے کے اندر لوگوں کی جان بھی سلامت ہوگی. ہم صرف ایک پہلو کو لے کر نکلیں, ہم بہت دور نکلتے جا رہے ہیں. آئیں آج کی اس 11ویں شریف کے اس محفل سے اجتماع سے نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ میں جس کو بھی سلام کروں گا اس سلام کا فلسفہ سمجھ کر سلام کیا کروں گا. جب ہم یہ سلام کا فلسفہ سمجھ کر سلام کریں گے کسی کو تو اس کی پیٹھ پیچھے بدگوئیاں بھی نہیں کریں گے. یار میں نے ابھی تو اس کی عزت کی سلامتی کی ضمانت دی ہے, پھر میں چوک میں کھڑے ہو کر اس کی عزت کو کیوں اچھالوں؟ ابھی تو میں اسے ہاتھ ملا کر آیا ہوں, میں کہہ کے آیا ہوں السلام علیکم کہ میری جانب سے تمہارا مال بھی سلامت, تمہاری جان بھی, تمہاری عزت, تمہاری آبرو بھی سلامت ہے. ابھی تو میں ساری چیزوں کی سلامتی کی ضمانت دے کر آیا ہوں, پھر میں چوک پہ کھڑے ہو کر اس کے بارے میں بدگوئیاں کروں, مجھے زیب نہیں دیتا, مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, کیونکہ ابھی تو میں ضمانت دے کر آیا تھا. کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی, اس نے کہا تھا ہم نیک بننا نہیں چاہتے, ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں. ہم نیک بننا نہیں چاہتے, ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں, ہم اچھے بھلے ہوں یا نہ ہوں. اور کہا کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی منافقت ہے, یہ اعلیٰ درجے کی منافقت ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے بڑا جناب نیکوکار بن کے اور میری خلوتیں جو ہیں بڑی ہی گندی ہوں, تو مطلب میں نیک بننا نہیں چاہتا, نیک دکھنا چاہتا ہوں. اور اگر میری خلوتیں بھی صاف ہیں, میری جلوتیں بھی صاف ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے میں نیک بننا بھی چاہتا ہوں, نیک دکھنا بھی چاہتا ہوں, کہ میرا باطن بھی ٹھیک ہے, میرا ظاہر بھی ٹھیک ہے. ہم کوشش کریں ہم ان چیزوں کی طرف آئیں, ہم دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے بن جائیں. کاش کہ ہم اس اسلام کے صرف ایک پہلو کو آج لے کر جائیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ ہمارے اس علاقے کے اندر لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی, لوگوں کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا, لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی. کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا. کوئی کہے کہ ہم دکان پہ بھی جائیں تو جب ہم سلام کریں تو دکاندار کہنے پر مجبور ہو جائے یار میں اس کو کیسے ڈنڈی ماروں, ابھی تو میں نے اس کی مال کی سلامتی کی ضمانت دی. ہم کسی بیوپار کے پاس جائیں, وہ کہے کہ یار میں تول میں کیسے ڈنڈی مار دوں, ابھی تو میں نے اس کے مال کی سلامتی کی ضمانت اس کو دی. کسی کی بیٹی باہر نکلے, ہم نظر اٹھانے سے پہلے جھکا لیں, نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا نظر, یار ابھی تو میں نے اس کی بیٹی کی, اس کی عزت کی سلامتی کی ضمانت دی تھی, پھر میں اس کی عزت کو کیسے اچھالوں. حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو, کس سے محبت بڑھتی ہے لیکن نفرت بڑھتی جا رہی ہے. محبت, سلام بھی عام ہے, ہر بندہ دوسرے کو سلام کر رہا ہے, لیکن محبت نہیں پیدا ہو رہی, نفرت بڑھتی جا رہی ہے, محبت کم ہوتی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے سلام کے فلسفے کو سمجھنا چھوڑ دیا, سلام کے اصل مقصد کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. کاش کہ آج سے ہم یہ نیت لے کر نکلیں کہ انشاءاللہ ہم جس کو بھی سلام کریں گے سلام کا فلسفہ سمجھ کر سلام کریں گے. یاد رکھیے گا, کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار میرے ایک ٹھیک ہونے سے کیا ہوتا ہے, تو میرے بھائی بڑا کچھ ہوتا ہے. یاد رکھیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے, کبھی معاشرے سے فرد نہیں بنا. دیکھیں ہم مونگوٹ والے سارے, مثال دے رہا ہوں, اگر ہم مونگوٹ والے سارے ہی مر جائیں, بتائیں مونگوٹ رہے گا؟ ختم ہو جائے گا, اس کا وجود ہی مٹ جائے گا. ہم ہیں تو مونگوٹ ہے بھائی. پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں تو پاکستان ہے. جب پاکستان کے لوگ سارے ختم ہو جائیں گے, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, نام مٹ جائے گا. تو فرد سے معاشرہ ہے, مطلب ہم لوگوں سے یہ معاشرہ بنا ہوا ہے. ہم نہ ہو تو معاشرہ نہ ہو. میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے گا, بڑی پیاری بات ہے. ایک شخص تھا, پروفیسر تھا, وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنا لیکچر تیار کر رہا تھا, اسٹڈی کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا. اسی دوران اس کا ایک ہی بیٹا تھا, لاڈلا لخت جگر, وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس نے آ کر چیزیں ادھر ادھر پھینکنی شروع کر دی. اب باپ کو غصہ بھی آیا کہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں, ڈسٹرب ہو رہا ہوں, پریشانی ہو رہی ہے, اور لخت جگر تھا, اس کو مار بھی نہیں سکتا تھا. باپ نے سوچا کہ کوئی ترکیب سوچوں کہ بیٹے کو کسی کام میں مشغول کروں اور میں صحیح طرح سے بیٹھ کر میں کوئی مطالعہ کر سکوں, میں اسٹڈی کر سکوں. باپ کے سامنے ایک میپ رکھا تھا, نقشہ تھا, وہ کسی صوبے کا تھا, ملک کا تھا یا پوری دنیا کا تھا. اس نے جناب وہ نقشہ اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے.
بالکل ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس نے اپنے بیٹے کو دیا، جاؤ بیٹا یہ نقشہ بنا کر لاؤ۔ اب اس کے باپ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بیٹا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بیٹھ کر جوڑے گا، اس کو 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، اتنی دیر کے اندر میں تسلی سے اپنا مطالعہ کر لوں گا۔ اب بیٹا گیا وہ نقشہ بنانے کے لیے، 10 سے 15 منٹ گزرے، سرکار بیٹا نقشہ تیار کر کے آ گیا۔ باپ کو آ کر کہتا ہے بابا میں نے نقشہ تیار کر لیا۔ باپ حیرت سے چونک گیا کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کیسے ہو گیا، اتنا بڑا کام تھا یہ منٹوں میں کیسے ہو گیا۔ باپ نے کہا اچھا دکھا۔ جب باپ نے دیکھا تو پھر حیرت میں ڈوب گیا کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ میں نے تو گھنٹوں کا کام دیا تھا، میرا بچہ منٹوں میں کر کے آ گیا۔ اس نے بیٹے سے سوال کیا بیٹا یہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کیسے کر کے آ گئے؟ بیٹے نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ ابا جان بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس نقشے کو، اب اگلی بات آپ نے سمجھنی، کہا کہ ابا جان بات یہ ہے کہ آپ نے جب اس نقشے کو پھاڑا تھا نا، اس نقشے کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر تھی، اس نقشے کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر تھی۔ ابا جان میں نے نقشہ کوئی نہیں ٹھیک کیا، میں نے صرف تصویر جوڑی ہے، جب پلٹ کے دیکھا ہے تو نقشہ خود ہی ٹھیک ہو چکا تھا۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، کبھی معاشرے سے فرد نہیں بنا۔ میں اگر یہ نیت کر لوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ نیت کر لے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ ہم میں سے ہر شخص انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر ہر شخص اپنے آپ کو اگر ٹھیک کرنا شروع کر دے تو وقت آئے گا پورے کا پورا علاقہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میں پورے منگوڑ کے لوگوں کو بدلوں، بہت وقت لگے گا، بہت وقت لگے گا۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص خود اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دے، وہ جو مہینوں میں کام ہونا ہے وہ مہینوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، بلکہ منٹوں کے اندر کام ہو جائے گا اور معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کوشش کریں، یقین کریں، خدا کی قسم اسلام جس انداز میں آج لوگ ہمیں دکھا رہے ہیں نا، یہ نہیں تھا۔ بہت عجیب و غریب طریقے سے اسلام دکھایا جا رہا ہے۔ ہم ان چیزوں سے بچیں، ہم صحیح معنوں میں اسلام کا نقشہ دیکھیں، ہم اسلام کی تصاویر دیکھیں۔ وہ الگ بات کہ دیکھیں ہم لوگ دیہاتوں میں رہنے والے تھے، ہم تک صحیح طرح سے اس طرح دین نہ پہنچا، ہمارے پاس علماء نہ آئے، اتنے بڑے بڑے علماء نہ آ سکے، آتے بھی تھے تو ہم ان کو بلاتے تھے صرف بیانات کے لیے، انہوں نے مطلب ہمیں بیانات سنانا، مسائل کی طرف ہماری بھی توجہ نہ جاتی تھی، ان لوگوں کی بھی نہ جاتی تھی، اور ان لوگوں کی اس لیے نہ جاتی تھی کیونکہ ہم لوگ خود سر میں تقریریں سننے والے لوگ تھے۔ ہمیں شوق اسی چیز کا کہ کوئی کان پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں سر میں تقریر سنائے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے، کاش کہ ہم اس طرف آ جائیں کہ ہم صحیح معنوں میں علماء کو سنیں اور ان سے مسائل پوچھیں، ہم اپنے عقائد و نظریات پوچھیں۔ تو یقین کریں خدا کی قسم وہ دن دور نہیں کہ ہمارا علاقہ بے نظیر و بے مثال علاقہ بن سکتا ہے، اور یہ دن دور نہیں ہے۔ آج جس انداز میں ہمارے اندر یہ کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے مختلف چیزوں کا، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ایسے انداز میں ہمارے اندر ڈیولپ کی جا رہی ہے، ہمارے اندر داخل کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایک سلطنت تھی، اس سلطنت کے اندر ایک مرتبہ بادشاہ اپنے باغیچے کے اندر کھڑا نا تلوار زنی کر رہا تھا، تلوار سیکھ رہا تھا۔ تلوار سیکھتے تلوار اس کے ہاتھ سے کٹکی اور اس کی ناک پر جا کر لگی اور بادشاہ کی ناک کٹ گئی، ناک اس کی یہاں سے کٹ گئی۔ اب ظاہر ہے ناک کٹ جائے، باتوں میں کٹ جائے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، یہ تو حقیقت میں کٹ گئی تھی، یہ تو حقیقت میں کٹ گئی تھی۔ بادشاہ 3-4 دن دربار میں نہ آیا، بالآخر کب تک گھر رہتا، دربار بھی سلطنت بھی تو چلانی تھی۔ ایک دن جیسے ہی دربار کے اندر بادشاہ داخل ہوا نا، وزیر قریب کھڑا تھا، اس نے جب بادشاہ کی ناک کٹی دیکھی نا تو وزیر کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا وزیر کی بھی ناک کاٹ دی۔ اس نے وزیر کی بھی ناک کاٹ دی، اب دونوں ناک کٹے ہو گئے، اب دونوں پریشان۔ بادشاہ وزیر سے مشورہ کرتا ہے، وزیر دونوں کی ناک کٹی ہوئی ہے، پوری رعایا کی ناک ہے لیکن ہماری نہیں ہے، بتا کوئی ایسی وجہ، کوئی ایسا طریقہ بتا کہ ہماری بھی عزت برقرار رہے اور سلطنت کی عزت بھی برقرار رہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسا کریں سب کی ناک کاٹ دیں، سب کی ناک کٹوا دیں۔ اس نے جناب سب کو بلایا اور سب کی ناک کٹوا دی۔ اب سب کی ناک کٹ گئی، اب ان کے اندر ناک کٹنے کی جو ریت تھی، جو رواج تھا، اتنا زور پکڑ گیا، اتنا زور پکڑ گیا، وہ جو بڑے تھے ناک کاٹنے کا رواج ڈالنے والے وہ تو مر گئے، وہ تو مر گئے، لیکن بعد میں آنے والی جو نسلیں تھیں ان کے اندر یہ کلچر اتنا ڈیولپ ہوا، اتنا زور پکڑ گیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ ختنہ کرنے سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے تھے اس کی ناک کاٹنا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کی ناک کاٹ دیتے، کیوں؟ ان کے اندر یہ کلچر آ چکا۔
اب جو بھی ان کے اندر ناک والا دکھتا نا تو اس کا مذاق اڑاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی سلطنت کے اندر نا دوسری سلطنت کا بندہ آ گیا. اب جیسے دوسری سلطنت کا بندہ آیا, اب اس کی تو ناک تھی, وہ جدھر بھی جاتا لوگ اس کا مذاق اڑاتے, ہنستے اس پہ کر کے ہنستے, او بے وقوف آ گئے, دیکھو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ناک کٹوانی چاہیے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, بتائیں ناک کٹوانا فطرت ہے یا ناک صحیح ہونا فطرت ہے؟ ڈیفینیٹ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ناک کا ہونا یہ اصل ہے, ناک کٹانا اصل نہیں. لیکن ان کے اندر ناک کٹوانے کا کلچر لوگوں نے اتنا ڈیولپ کیا, ناک کٹوانے کے کلچر کو اتنا زور دیا گیا وہاں پر کہ اب ان لوگوں نے ناک کٹانا ضروری سمجھ لیا. سیم دیٹ, بالکل اسی طرح ہمارے اندر بھی بے پردگی کا کلچر اتنا ڈیولپ کیا گیا ہے کہ اب پردہ دار خاتون ہمارے سامنے سے گزر جائے تو ہم مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح داڑھی منڈوانے کا کلچر ہمارے اندر اتنا ڈیولپ کیا گیا کہ اگر کوئی داڑھی والا شخص ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح دیندار کا کلچر, بے دینی کا کلچر اتنا ہمارے اندر ڈیولپ کیا گیا کہ اگر کوئی دیندار بندہ کوئی دین کی اگر بات کر دے تو ہمیں مذاق لگتا ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی بات, یا ہم کہتے ہیں کہ نئی بات لے کر آ گئے. حالانکہ در حقیقت وہ سارے کے سارے کام ٹھیک تھے, لیکن ہمارے اندر کلچر اتنا برا ڈیولپ کیا گیا کہ صحیح کام بھی ہمیں غلط لگنے لگے. یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر. کفار نے اتنی پلاننگ کے ساتھ ہمارے اندر یہ چیزیں ڈالی کہ ہم حیران ہو جاتے. میں پچھلے دنوں ایک تحریر پڑھ رہا تھا بہادر شاہ ظفر کے دور کی. اب دیکھیں مسلمانوں پر جو زوال آیا, مسلمانوں کے جتنے بھی بعد میں یہ آئے تھے نا, ان کے جو وزیر مشیر ہوتے تھے اور جو صاحبزادے شہزادے ہوتے تھے, یہ عیاش ہو گئے تھے, یہ عیاش تھے. ان کی عیاش ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر زوال آیا تھا. عیاش ہونے کی وجہ سے اتنے عیاش ہو گئے تھے کہ ساری ساری رات صبح فجر تک یہ ناچنے گانے والوں کے اندر بیٹھے رہتے تھے. ساری ساری رات صبح فجر کی اذانیں بھی ہو جاتی, لیکن یہ ناچنے گانے والوں کے اندر ان کی محفلوں میں بیٹھے رہتے, اور فجر کی اذان کا جب وقت ہوتا تو یہ سو جاتے. پھر یہ اٹھتے دوپہر کو 1-2 بجے, یہ اس وقت ناشتہ کرتے. جب برے صغیر پاک و ہند کے اندر جب لال قلعے کے اندر صبح لال قلعے کے اندر جب مسلمانوں پر یہ وقت بھی آیا کہ ان کے ناشتے کا وقت اور دہلی کے اندر برطانوی حصے کے اندر دوپہر کے کھانے کا وقت ایک ہو گیا. یعنی انگریز جس وقت بیٹھ کر دہلی کے اندر جو برطانوی حصہ تھا ہندوؤں کا, اس کے اندر جب بیٹھ کر وہ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے, مسلمان اس وقت بیٹھ کر ناشتہ کرتے تھے. جب یہ وقت آیا تو پھر مسلمان جو ہے زوال کا شکار ہونے لگے. وہ کیا کرتے تھے, وہ رات کو ٹائم سے ہی سو جایا کرتے تھے. انگریز ہندو رات کو ٹائم سے سو جاتے, صبح اپنے ٹائم پر اٹھتے اور اپنے آفیسز میں جاتے, اپنی ڈیوٹیوں پر جاتے. آج آپ دیکھ لیں ہمیں اگر ہماری ڈیوٹی شروع ہونی ہے نا 9 بجے, ہمیں تو خیر ہے کی ہو گیا, پھر 10 بجے پہنچے کھڑتے ہوتے ہیں کہ نہیں بھیا صاحب, ہم 10 بجے جاتے. حالانکہ اگر ان کی ڈیوٹی 7 بجے شروع ہوتی تھی تو وہ 6:45 بجے اپنی ڈیوٹی پر ہوتے تھے. ان لوگوں نے ہمارے اندر رقص و سرور کی محفلیں اتنی اجاگر کی. آج بھی آپ دیکھ لیں, ہم محفل میں اگر 1-آدھا گھنٹہ زیادہ ہو جائے تو ہم نہ بوکھلا جاتے ہیں. انہیں ہے کہ کیا نہیں محفل ایسا یہ دیکھو کاری صاحب لمبا چھے کیا ہوئے تھے, انہیں کو پتہ کہنا ہے ایسا سمجھا ہے تو جو کوئی گاون والا آیا ہوئے بس یار یہ کچھ کوئی 2-4 بیس اڑا گنو آ اتھن کیا بزرگ کیا جوان ہیں جی, سارے بندے جیڑی کمائی دیہاڑی لا کے اسنوئی کنجریاں تو اڑا کے آوے. اور بھائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یار, ایسا ہے کہ نہیں بتائیں, ہم کس طرف جا, انگریزوں نے ہمیں کس طرح لگا دیا, یہودیوں نے ہمیں کس طرح, اور خود کس طرف لگ گئے. خود ٹائم سے سو جانا رات کو, صبح اٹھ کر اپنے ٹائم پر کام کرنا. بھائی جب رات کو ٹائم سے سوئیں گے صبح دماغ فریش ہوگا, اچھے انداز میں کام کریں گے. ہم ساری رات موبائل میں لگے رہیں گے, ساری رات نیٹ یوز کرتے رہیں گے, صبح دیر سے اٹھیں گے, ڈیوٹیوں پر دیر سے جائیں گے, چھٹیاں کریں گے. پھر کبھی یہ ہوگا کہ نوکری سے نکال دیا جائے گا, کبھی یہ ہوگا کہ جناب بھگا دیا جائے گا, کبھی کوئی معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے, کبھی کوئی معاملہ. کاش کہ ہم صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں. خدا کی قسم ہم وقت پر سوئیں, صبح وقت پر اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں, اور وقت پر ہی ہم اپنی ڈیوٹیوں پر جانے والے بن جائیں, تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. یار میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے علاقے کی بات کر رہا. فرد سے معاشرہ بنتا ہے, ہمارا معاشرہ ایک بے نظیر و بے مثال معاشرہ بن سکتا ہے. ہمارے علاقے کے اندر وہ فضا قائم ہو سکتی ہے.
آج کس اجتماع سے نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم وقت پر سویا کریں گے اور وقت پر اٹھا کر اور نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے جس کو بھی سلام کرنا ہے سلام کا فلسفہ سمجھ کر اس کو سلام کرنا ہے، کہ میں جس کو سلام کر رہا ہوں میرے دل میں یہ مطلب گھوم رہا ہو، میرے دماغ میں یہ مطلب چل رہا ہو کہ میاں آج کے بعد میری جانب سے تمہارا مال بھی سلامت، تمہاری عزت بھی سلامت، تمہاری جان بھی سلامت، برائی بھی ختم ہو جائے گی، چوری بھی ختم ہو جائے گی، ڈکیتی بھی ختم ہو جائے گی، قتل و غارت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ صرف ایک پہلو پر اگر ہم عمل کر لیں، صرف ایک پہلو پر، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو اسی طرح کی چیزیں سکھاتا ہے، اب اس ماحول سے وابستہ رہیں۔